میرے بھائی نے بات کی ہے ہری پور کے الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن جو ہے وہ فارم 45 پہ نون لیگ جیت چکی ہے. میں اس ہاؤس میں، یہ ہمارا بھائی ہے، انتہائی معزز ہے میرا، لیکن یہ ایک سوال میں اس پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہیں کہ آپ یہاں پر فارم 45 پہ بیٹھے ہیں. صرف یہ کہیں آپ فارم 47 پہ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے باقی بھی جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن اس طرح ہے وہ تو ہوتی رہے گی باتیں. اس ملک میں جو لاقانونیت اور جو فسطائیت، جبر، ظلم کا جو بازار گرم ہے، اس طرح کے ہری پور کے الیکشن ہو یا پنجاب میں جو الیکشن ہو، اس طرح کے ڈرامے ہوتے رہیں گے. جناب چیئرمین صاحب، امن و امان کے حوالے سے تو پہلے بھی باتیں ہو چکی ہے. تیسرا مہینہ ہے یہاں پر اس ہاؤس میں اس پہ ڈسکشن ہے. یہ پچھلے دنوں یہاں پر جو اسپیکر صاحب کی کاوشیں تھی، جو یہاں پر ایک ہاؤس میں پورے صوبے کے جتنے بھی پارٹی کے لیڈران صاحبان تھے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مشران تھے. نظریات ہمارے سارے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو امن کا ایشو ہے، جو امن کا مسئلہ ہے، وہ ہم سب کا ایک ہے. اور اس پہ اسپیکر صاحب کی طرف سے اور باقی جتنے بھی لوگ آئے تھے یہاں پر پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اس کے ٹی او آرز اور اعلامہ بھی جاری ہوا. یہ بھی ایک گزارش ہوگی اس سے کہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے، وہ کمیٹی میں بھیج دے جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، کہ اس کے کوئی فائنل جو ہے وہ آ جائے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. باقی جناب چیئرمین صاحب، اس صوبے کے ہمارے 4.5 کروڑ لوگوں کا جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 7ویں بار وہ جا رہا ہے وہاں پر اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے. لیکن وہاں پر جو عدالتیں ہیں، عدالت کا حکم ہے، عدالت کی آرڈر ہیں، وہاں پر فل بینچ بنا تھا 3 جج صاحبان کا. چیف جسٹس سے رجوع کیا ہے، عدالت سے رجوع کیا ہے، لیکن وہاں پر کوئی عدالتوں کی وقت بھی نہیں ہے. ان عدالتوں کا وہ احترام بھی اس ملک میں باقی نہیں رہا. تو آج الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر جگہ پر جو ہے لوگ باشعور ہو چکے ہیں اور پتہ ہے اس کا کہ اس ملک میں جو لاقانونیت ہے اور جو فسطائیت ہے اس کے پیچھے کون ہے. ابھی اس ملک میں کوئی دو رائے نہیں رہی کہ 2 نظریات کی جنگ ہے اس ملک میں. ایک نظریہ ہے اس ملک میں عمران خان کا، جو اس ملک میں حقیقی آزادی چاہتا ہے، جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، جو اس ملک میں یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے. اور دوسری طرف جو وہی ہے کہ جو بندوق اور ڈنڈے کی زور پہ اس ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ عمران خان بھی کڑا ہے، 3 سال ہے، آج تک وہاں جیل سے کوئی اس طرح کی وہ نہیں آئی کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پاؤں میں درد ہے، یا مجھے کوئی جو ہے جس طرح کی یہ ہماری تاریخ پڑی ہے اس طرح کے لیڈران سے، جو وہاں پر جیسے ہی جیل کے اندر اپنے ہی کرتوتوں میں، اپنے ہی کیسوں میں اندر گئے تو رات کو جو ہے وہاں پر یہ واویلا مچایا گیا کہ وہ لیڈر صاحب تو مر رہے ہیں اور اس کو جو ہے لندن بھیجا جائے. تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اس ملک میں اس وقت تک جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو. پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے، خاتون ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، انسانیت میں بھی ہے کہ جہاں پر خواتین ہو اس کا احترام کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ وہاں پر ملاقات کے لیے جاتی ہے، وہ کوئی سیاسی خواتین تو نہیں ہے. ان کا بھائی جیل میں ہے، وہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پچھلے دنوں جو وہاں پر اس کے ساتھ لاٹھی چارج، پانی پھینکنا، وہاں پر زمینوں پہ گھسیٹنا، یہ اسی جبر اور ظلم کی ایک فسطائیت ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم جب اپنے اس تک پہنچ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے تو آخر مٹ ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس ملک سے جبر، ظلم اور فسطائیت ختم نہ ہو. باقی یہاں پر ایک ہمارے کوارڈینیٹر ہیں اس فیڈرل گورنمنٹ کے، جو وہاں کے سپوکس پرسن ہیں، اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ وہاں پر کے پی اسمبلی کے جو ہمارے معزز ممبرانی اسمبلی ہیں جس کے پیچھے لوگوں نے لاکھوں ہزاروں ووٹ دیے ہیں، وہ وہاں پر اس طرح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. یہ زبان اور اس طرح کے الفاظ کہنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن کم از کم ہماری سیاست نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اقدار یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اسی کے لہجے میں جو ہے جواب دیں. لیکن کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ وہاں پر فارم 47 پہ بیٹھ کے اس طرح کی جو ہے آپ لہجہ استعمال کرتے ہیں. باقی یہاں پر ہمارے دوست بیٹے ہیں کنڈی صاحب، بڑے مدلل، یہاں پر گفتگو بھی کرتے ہیں. میں صرف سی آر بی سی کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے نوٹس میں لے کے آؤں، اس ہاؤس کے بھی اور اس پورے صوبے کے عوام کے بھی، کہ پچھلے دنوں جو ہے یہاں پر ہمارے چیف منسٹر صاحب نے فیڈرل کو لکھا ہے کہ یہ 91 کا منصوبہ ہے، 35 سال ہو گئے لیکن آج تک جو ہے اس پہ کوئی عمل درآمد شروع نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کے وجوہات ہیں. جو پہلی اس کی ہے وہ وہاں پر فیڈرل اور
CCI سے جو اس کی 2016 میں ہوئی منظوری, پھر 2022 میں ایکنک سے اس کی منظوری ہوئی. 189 بلین کا پروجیکٹ ہے, جس سے جو ہم یہاں پر اپنے صوبے میں تقریباً کوئی 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ ہم سیراب کر سکتے ہیں, جس سے جو ہمارے صوبے میں ہمارے جو فوڈ باسکٹ کا جو جتنا یہاں پر وہ مسئلہ ہے جس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے, باہر صوبوں سے خریدتے ہیں یا باہر سے منگواتے ہیں, اس سے جو ہے ہم خود کفیل ہو جائیں گے. لیکن وفاق کی طرف سے جو ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کے ساتھ جتنے بھی باقی صوبوں کے فلیگ شپ منصوبے تھے آبپاشی کے, وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا اس پہ کام شروع ہے, لیکن ہمارا جو منصوبہ ہے CRPC کا وہ سب خانے میں پڑا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہم اس پہ جو ہے 65% شیئر جو ہے اس میں فیڈرل کا ہے, 35% جو ہے وہ ہمارے پختونخوا کا ہے. ہم نے 2024-25 کے بھی بجٹ میں اس کے لیے 2 ارب روپے رکھے تھے, اس بجٹ میں بھی 25-26 میں بھی 5 ارب روپے رکھے ہوئے, لیکن وہاں پر صرف وہ جو پروسیسنگ ہے اس کی کنسلٹنسی کی یا اس کی جو ہے وہ دوسری, اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے واپڈا بیسیکلی جو ہے اس میں ہولڈر ہے اسٹیک, اس میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے. میں فیڈرل گورنمنٹ سے اس حوالے سے, صوبائی حکومت سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو وہاں پر جو جرنل ہے جس کا واپڈا کا, بار بار اس کے ساتھ رابطہ بھی کر رہا ہے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اس صوبے کے حوالے سے, جو یہاں پر ایک بہترین منصوبہ ہے اس صوبے کا, جس سے جو ایک معاشی کم از کم ہمارا بہت سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا آپ بھی کائنڈلی, آپ فیڈرل کو ڈیپینڈ کرتے ہیں یہاں پر, تو اس کو بھی آپ ذرا وہاں پر دیکھ لیں. ہم سب آپ کے جو ہے ممنون و مشکور رہیں گے, کیونکہ ہم تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں, پہنچاتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, ملاقات کے لیے بتاتے ہیں, لیکن وہاں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس پہ. تو آپ ذرا خود اس پہ سوچیں, جہاں پر آپ بیٹھ کے فیڈرل کی جو ہے نمائندگی کرتے ہیں, تو یہ صرف آپ کے نوٹس میں لے کے آنا تھا. باقی جناب چیئرمین صاحب, یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اس ملک میں زبردستی مسلط ہے اور یہاں پر ڈنڈے اور بندوق کے زور پہ جو ہے یہ سسٹم چلا رہے ہیں, لیکن اس طرح ہوگا نہیں انشاءاللہ. یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں عدل اور آئین اور بالادستی جب تک قائم نہ ہو, رول افلا نہ ہو, عمران خان کے سنگ انشاءاللہ تعالی پوری قوم کڑی ہے. یہ جا کے اپنے لیے الیکشن کمیشن سے جو ہے RO اور ARO لے کے آتے ہیں اور وہاں پر الیکشن کراتے ہیں, راتوں رات جو ہے نتائج تبدیل کرتے ہیں, لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے. اس سے ہمیں اور تحریک انصاف کے ورکروں کو, اس صوبے کے عوام کو جو رول افلا کے ساتھ کڑے, اس کو ایک اور انرجی ملتی ہے. تو انشاءاللہ ایک جنگ جو شروع ہے اس ملک میں حقیقی آزادی کی, اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک میں جو رول افلا ہوگا, تب جا کے امن و امان بھی ہوگا, روزگار بھی ہوگی, معیشت بھی ہوگی, کیونکہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی تھی, اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے کڑے ہیں سارے لوگ, جب تک نہ ہو 1 انچ جو ہے اپنی بات سے, اپنی نظریے سے, اس سے انشاءاللہ تعالی پیچھے نہیں ہٹیں گے.